مریم بھی نہیں ہوگی، بعد میں مخالفت اتنی ہوگی کہ بلاول بھی نہیں آئے گا۔ ٹکراؤ کی پالیسی واضح ہے، ستاروں میں ٹکراؤ بھی ہوگا، خون بھی ہوگا اور جیلیں بھی بھریں گے، اور پھر اس کے بعد عوام جیلیں بھرو 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 کے بعد ایسا انقلاب آئے گا کہ یہ خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، دس از حنا محمود، اور آج ہم ملکی سچویشن جو آپ دیکھ رہے ہیں، مزید دن بہ دن جو حالات ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہونے والا ہے۔ خان صاحب کے ساتھ کیسا سلوک برتا جائے گا، عوام کے ساتھ کیسا سلوک برتا جائے گا، اور آخر ملک کا وزیر اعظم کون ہوگا، کیا الیکشن ہونے بھی والے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے آج ہم بات چیت کرنے والے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ ستارے کیا کہتے ہیں۔ علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، غیب کا علم بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا، جیسے میتھس کا علم ہے، جیسے اردو اور باقی تمام تر جو علم ہے، اسی طرح علم نجوم بھی ہے، اور حساب کتاب لگا کر بہت سی سچویشن جو ہے تقریباً پتہ چل جاتی ہے انسان کو۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے اعجاز حسین نقوی صاحب، ان سے جانیں گے کہ پاکستان میں آخر ہونے کیا والا ہے، یہ کھلبلی جو مچی ہوئی ہے یہ تھمے گی یا مزید بدتر صورتحال دیکھنی پڑ سکتی ہے عوام کو۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم فرسٹ آف آل۔ عمران ریاض خان صاحب جو اینکر پرسن ہیں ان کے حوالے سے بات کریں۔ کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ ان کی زندگی جو ہے ختم کر دی گئی، کچھ کہتے ہیں غائب ہو گئے، کیا کہتے ہیں، ان کا حساب کیا کہتا ہے، کیا اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے؟ حساب ابھی ان کا جو ہے نا وہ دنیا میں ہے، لیکن وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ کسی کے ہاتھ میں ہیں، ابھی کچھ پتہ نہیں وہ کدھر ہیں، مشکل سے وہ آئیں گے۔ اگر آئے بھی تو اس طرح آئیں گے جیسے زاہد حامد کو انہوں نے منوایا تھا نا سعودی عرب نے، اسی طرح شرطیں منوا کے کہ غائب کر دیں گے سکرین سے، بس یہ ہے۔ سر یہ کہیے گا کہ جیسا کہ کتنے عرصے تک جو ہے عوام تھوڑی امید رکھے گا، کتنے عرصے تک آ جائیں گے؟ نہیں، یہ کوئی پتہ نہیں، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اللہ کے پاس ہے، اور اگر کوئی انسان پکڑ لیتا ہے یا ایجنسیاں پکڑ لیتی ہیں یا ادارے پکڑ لیتے ہیں تو ان کے اپنے مسئلے ہیں، ہم اداروں میں دخل نہیں دیتے، ہم سر ایجنسیوں میں تھوڑا نہیں سا یہ کرتے۔ بتا دیجیے گا کہ کسی نے غائب کیا ہوا ہے یا خود چھپے ہوئے ہیں؟ نہیں، کسی نے غائب کیا ہوا ہے، کسی نے غائب کیا ہوا ہے، اور وہ ان سے شرطیں منوائیں گے، شرطیں منوانے کے بعد انہیں چھوڑ دیں گے۔ اب میں کیا آتا ہے عاصم منیر صاحب جو ہیں، آگے جا کے ان کی اور عمران خان صاحب کی راہیں جو ہیں وہ متحد ہوں گی، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ دکھائی دیتے ہیں کہ جو فاصلے ہیں وہ بڑھتے جائیں گے؟ نہیں، وہ فاصلے بڑھتے جاتے ہیں، لیکن کچھ جنرل ہمارے ایسے ہیں جو وہ چیز یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انتشار نہ ہو، اور عاصم منیر سے وہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں، جبر نہیں ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، غیر پرچے جو ہوئے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ وہ جنرل جو ہے نا، ستاروں میں دیکھ رہا ہوں میں کہ وہ جنرل چاہتے ہیں کہ ہم ایک ملک بنائیں اور ملک ترقی کرے۔ ملک ترقی کرے۔ سر صنم جاوید اور طیبہ راجہ کے حوالے سے بہت عوام پریشان ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ سطحی طور پر ان کو غائب کر دیا گیا ہے، وہ صحیح سلامت ہیں اور کب تک باہر آتی ہوئی دکھائی؟ صحیح ہے، ابھی ان کے جو ہے نا کچھ دن لگیں گے اور وہ صحیح سلامت آ جائیں گے، لیکن شرطیں منا کے وہ راضی ہوں گے ادارے۔ ابھی ان کے جو ہے نا وہ جو چاہتے ہیں، ابھی ان کے نہیں ہوا، آ جائیں گے، زندہ ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے یہ کہے گا مریم نواز شریف ملک کی وزیر اعظم کبھی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اب، یا عرصہ مستقبل؟ وہ وزیر اعظم کبھی نہیں بن سکتی، آئے گی، ستارے کہتے ہیں نہیں آئے گی۔ ستارے کہتے ہیں جی نہیں آئیں گی مریم نواز صاحبہ، کوئی سین پارٹ نہیں ہے، کوئی ان کا نہیں ہے۔ سر تو اب جو ہے ملک کا مستقبل اصل میں ہوگا کیا جیسے یہ خون ریزی ہوئی 9 مئی کو، دوبارہ ایسا کوئی صورتحال پیدا ہوتی دکھائی دے؟ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور زبردست قسم کی ہو سکتی ہے، اگر ہوش کے ناخن لیے ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے غلط کیا تو ٹکراؤ کی پالیسی واضح ہے، ستاروں میں ٹکراؤ بھی ہوگا، خون بھی ہوگا اور جیلیں بھی بھریں گے، اور پھر اس کے بعد عوام جیلیں بھرو 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 کے بعد ایسا انقلاب آئے گا کہ یہ خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے۔ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ سر عوام کو، کیونکہ ہر بندہ جو ہے آج کل پریشان ہے، کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کا نام یا کچھ بتا دے، کوئی دعا بتا دے تاکہ عوام جو ہے اپنے اوپر صبح پڑھ کے تسبیح کر لے اور سارا دن بخیریت گزرے ان کا۔ ایک تو جو لوگ ہیں نا، یہ صبر صبر صبر، دوسرا یہ ہے کہ یا مسبب الاسباب پڑھیں۔ اس کے علاوہ اسلام نے ایک اسلامی معاشیات ہے، اسلام نے کہا ہے کہ اسلامی معاشیات کے تحت چلیں۔ جب اسلامی معاشیات نہیں، جن کے پیسہ بہت ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، پہلے سب سے وزراء
مشیر کوئی عہدہ نہیں، ان کو ختم کریں اور ان کے اخراجات کم کریں. جب ان کے اخراجات کم کریں گے تو پھر عوام واپس آئے گی. کہ عمران خان صاحب اگلے وزیر اعظم ہوں گے، نواز شریف ہوں گے، بلاول بھٹو کو نہ بنا دیں. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مریم نواز نہ ہو جائیں وزیر اعظم. عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم دکھائی دیتے ہیں، اور اگر نہیں دکھائی دیتے تو کون ہوگا اگلا وزیر اعظم؟ اگلا وزیر اعظم جو ہے عمران بھی نہیں ہوگا، مریم بھی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو ہمارے ہے اسٹیبلشمنٹ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بلاول کو لائیں، لیکن بلاول کی بعد میں مخالفت اتنی ہوگی کہ بلاول بھی نہیں آئے گا. ایک بات ستاروں کی ہے کہ علم جفر ہو یا دوسرے علوم ہو یا کوئی زیچہ بنایا جائے، اس حساب سے یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ حکم الہی جو ہے وہ بلند ہے. کسی وقت بھی ستارہ بدل سکتا ہے. 4 ساعتیں ہیں دن میں، تو کسی وقت بھی انسان کا بدل سکتا ہے. تو یہ کوئی شور نہیں ہے کہ خان صاحب نہیں آ سکتے، آ بھی سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم ہو، اگر توبہ قبول کر لیتا ہے پروردگار استغفر اللہ کی تسبیح کریں تو پھر ہر کام جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، تو پھر لوگوں کے دلوں میں رحم پڑ جاتا ہے. لیکن عوام چاہتی ہے کہ ہمارے قائد جو ہیں وہ اس وقت عمران ہے، ہماری مشکلات کا حل عمران کے پاس ہے. لہذا ان کی دعائیں جو ہیں نا، ہو سکتا ہے اتنی دعائیں مانگے کہ کوئی رکاوٹیں جتنی بھی دور ہو سکتی ہیں. واقعی خانہ کعبہ پہ جا کے لوگ جو ہیں سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، لیکن سننے میں یہ بھی آیا کہ خانہ کعبہ پہ جا کے لوگوں نے پہلے عمران خان صاحب کے لیے دعا کی اور پھر بعد میں اپنے لیے کی. بہت سی عمران ریاض خان صاحب بھی رپورٹ کرتے رہے کہ وہاں پر میں نے صدائیں سنی. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی بہتری میں جو بھی شخص ہے اس کو پاکستان میں لے کر آئیں اور ہماری حکمران اسی کو بنائیں جو کہ واقعی پاکستان کو اور ہماری کچھ بہتری کر بھی سکے، اور چاہے ایٹ لیسٹ دل سے چاہے کہ کچھ بہتر ہو جائے. میں نئی تنظیم کی بات کر رہا ہوں جو کراچی سے اٹھے گی. وکلاء کی تنظیم ہے، وہ قائد کے دربار پہ جائیں گے، مزار پہ جائیں گے اور ہاتھ رکھ کر قصبے اٹھائیں گے کہ ہم نیک کام کریں گے، ہم عملی طور پہ آگے آئیں گے. ہماری کوششوں سے پاکستان بنا، اور جو تھا پاکستان بنانے والا وہ ایڈوکیٹ صاحب تھے. لہذا ہم سب ایک ہیں. پاکستان کے سارے ایڈوکیٹ جتنے بھی ہیں وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے اور کہیں گے یہ مسلم لیگ سب پاکستانیوں کی ہے. اس پہ قابض لوگ جو ہیں انہوں نے مفاد پرستی کی. لہذا کوئی پیر پگاڑے والی بھی ختم ہو جائے گی، قاسم لیگ بھی ختم ہو جائے گی، ضیاء لیگ بھی ختم ہو جائے گی، اور چوری برادران کی لیگیں جتنے بھی ہیں مسلم لیگ کی وہ سب مٹا دیں گے لوگ. تو ایک نیا جو ہے تنظیم اٹھے گی جو کراچی کی طرف سے اٹھے گی اور مزار قائد سے جو ہے افتتاح کرے گی اپنے تمام تر باقاعدہ سرگرمیوں کا. آپ کو بتائیں ناظرین کہ پاکستانی صورتحال کیا ہے، سیاسی صورتحال کیا ہے. عمران خان صاحب کے لیے عوام جو ہے وہ پریشان ہے، عمران ریاض خان صاحب کے لیے عوام مزید پریشان ہے. طیبہ راجہ صنم جاوید کے حوالے سے ان کے والدین کے انٹرویو سامنے آتے رہتے ہیں، اور ہر کوئی شخص جو بھی سیاسی یا پھر سماجی آزادی چاہتا ہے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے. تو آپ نے تمام مستقبل میں ہونے والی چیزوں کے بارے میں جانا. آپ نے جانا کہ عمران خان صاحب جو ہیں جیل میں دکھائی نہیں دے رہے، لیکن مستقبل قریب میں وزیر اعظم بنتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دے رہے. مریم نواز صاحبہ کے کوئی چانسز نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گی، اور کراچی کی طرف سے ایک تنظیم اٹھے گی جو کہ ملک پر راج کرے گی اور پاکستان کو بہتری کی جانب لے کر جائے گی. آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.